اصولی بات یہ ہے ہماری، اور بار بار کہی جاتی ہے. لیکن ہمارے مجمع کی مشکل یہ ہے کہ جو باتیں اپنے مجمع سے عرض کرتے ہیں ہمارا مجمع اسے کہتا نہیں، اپنی اپنی کہتا ہے، لیکن وہ بات آگے رہ جاتی ہے. کروانا چاہ رہے وہ ان سے کہہ رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی دل لگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہاں کہ کوئی دل لگی کی باتیں کرے اسے مزہ آوے، کہ نہیں ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہم پر کھل جاوے. یہ مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے دوسروں پر محنت، دوسروں کو دعوت دیں گے کہ اس لائن کا مجاہدہ دعوت دینے والوں کو دوسروں سے پہلے نوازے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ ہیں. تو جو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے کہ رابطے والوں کو پہلے ملتا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑو گے تو ہم ان سے پہلے تمہیں اپنے سے جوڑ لیں گے. یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ جو میرے بندوں کو میری طرف بلائیں گے اور مجھ سے جوڑیں گے، میں ایسے لوگوں کو دوسروں سے پہلے اپنے سے جوڑ لوں گا. میرے دوستوں بزرگوں، جو کسی کھوئے ہوئے بیٹے کو اس کے باپ تک پہنچاوے گا کہ اس کا باپ اس تلاش کر کے لانے والے سے زیادہ خوش ہوگا، کہ اللہ رب العزت ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے کھوئے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاویں. اس لیے ہم اپنی نمازوں کو عمدہ کرنے کے لیے، اپنی نمازوں میں ترقی کرنے کے لیے دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے. پہلا کام یہ ہے ہمارا. کیوں دعوت دیں گے کہ میں نمازی ہوں وہ بے نمازی ہے؟ یہ بنیاد ہے دعوت دینے کی؟ نہیں میرے بزرگوں دوستوں، بنیاد یہ ہے کہ میں اپنی نماز میں ترقی کے لیے دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ اس بے نمازی کی نحوست سے کہیں ہمارے اپنے اعمال متاثر نہ ہو. اس لیے کہ ایک بے نمازی کی نحوست کا جو اثر پڑے گا وہ نمازی کو متاثر کرے گا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے اللہ تعالی کہ موسیٰ، جو شخص نماز سے کامیابی کا یقین نہیں رکھتا وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ روک دے، کہ وہ کہیں تمہیں نماز سے نہ روک دے جو نماز پر یقین نہیں رکھتا. اور ہوتا یہی ہے کہ دوستوں میں سے ایک نماز شروع کی تو دس اس کے دوست اس کو روکنے والے، باپ روکنے والا، ماں روکنے والی، بھائی روکنے والے، کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا. اور یہی نہیں، جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں سب میں رکاوٹ وہ بنتے ہیں جن پر اس نے محنت نہیں کی ہے. یہ اپنی محنت سے اپنے ماحول کو بدلے، کیونکہ دعوت تو اس کے لیے عمل کا ماحول قائم کرے گی، اور عمل صرف دعوت نہیں ہے تو اس عمل میں رکاوٹیں پیش آئیں گی. فرماتے تھے کہ جو دوسروں کو دعوت دے گا، اگر اللہ نے دوسروں کے لیے ہدایت مقدر کی ہے تو وہ اس کے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو اس کی دعوت اس کے لیے راستہ صاف کر دے گی. امت کا قسم کھا کے کہتا ہوں بڑا طبقہ وہ ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن معمولی رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں چل سکتا. ہم شریعت کے مطابق چہرہ نہیں بنا سکتے، ہم شرعی لباس نہیں پہن سکتے، ہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم جماعت میں نہیں جا سکتے. ہماری رکاوٹیں ہیں. کیوں رکاوٹ ہے؟ کہ تم نے دعوت سے اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لیا ہے. ورنہ دعوت سے جب نبیوں کی مدد غیروں کے خلاف ہوتی ہے تو دعوت سے مسلمانوں کی مدد اپنوں کے خلاف کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں کہ مسلمان کی رکاوٹ تو اسلام میں جو ہے بہت کم ہے جو رکاوٹ غیروں کی طرف سے تھی اسلام کے لیے. جی ہاں، کیونکہ وہ تو غیر مسلمان ہے. کہ مسلمان کا اور مسلمان کے دین میں رکاوٹ بننا غیروں کے دین میں رکاوٹ بننے سے آسان ہے، لیکن دعوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیں. ہم نماز کی دعوت دیں گے تو نماز پر اس طرح استقامت ہوگی جس طرح مؤذن کو نماز پر استقامت ہے. مؤذن نماز نہیں چھوڑتا، مؤذن نماز نہیں چھوڑ سکتا.
کہ محلے کا کوئی آدمی نماز کو نہ آئے لیکن مؤذن نماز پڑھے گا. کیوں؟ کہ وہ اذان سے نماز کا داعی بنا ہوا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہ جو دوسروں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ اس سے تو نماز کے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. کہ اگر ساری امت اس طرح نماز کی دعوت پر آ جاوے تو پھر اس امت کو نماز پر استقامت ہو جاوے. لیکن کہ دوسروں کے لیے ہے تو پھر یہ چیز تمہیں تھکا دے گی اور بٹھا دے گی کہ ہم نے تو تبلیغ کر دی، ان کو ہو گئی تبلیغ. کیوں؟ اس لیے کہ صرف پہنچانے کو تبلیغ سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ وہ محنت ہے جس محنت کرنے والا مرنے تک محتاج ہے، کیونکہ نماز کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ جتنی محنت کرتے جاؤ گے نماز میں ترقی ہوتی جائے گی. تو پہلا کام یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں اپنی نماز میں ترقی کرنے کے لیے، یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو عمدہ بنائیں، سنبھال کر. اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو. قائم کرنا کیا ہے؟ کہ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو درست کرو. کہ جو نماز کو بگاڑے گا اپنے دین کو بگاڑ لے گا. جو نماز کو بگاڑے گا کہ اپنے دین کو بگاڑ لے گا. کہ نماز کو درست کرو. عقیم کے دونوں معنی ہیں، نماز کو درست بھی کرو اور نماز کو زندہ بھی کرو. امت میں نماز کو قائم کرنا، جیسے شامیانہ قائم کیا جاتا ہے کہ جہاں جھول ہے کہ اس جھول کو ختم کرو، کہ ابھی قائم نہیں ہوا. کہ نماز کو قائم بھی کرو. اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز امت میں زندہ ہو. انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نماز کو درست کرو. تو دونوں ذمہ داری ہر فرد پر ہیں، نماز کو درست کرنا، نماز کو رواج دینا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کہیں کے لیے؟ لذکری، میری یاد کے لیے. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ساری اطاعت اللہ کو یاد رکھنے سے ہوگی اور اللہ کی یاد کہ نماز سے قائم ہوگی. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ اللہ کو کسی بھی حکم میں یاد نہیں رکھے گا. اللہ کو کسی حکم میں یاد نہیں رکھے گا کہ زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں اور شرعی احکامات میں اور تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، کہیں میں، شادیوں میں، لباسوں میں، کہیں میں نبوت کے طریقے اور اللہ کے احکامات نہیں آئیں گے جب تک یہ اللہ کو نماز میں یاد نہیں رکھے گا. کہ نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے. یعنی جو نماز کو درست کرے گا اور نماز میں اللہ کی یاد کی مشق کرے گا، اللہ رب العزت اس کی پوری زندگی میں اطاعت لاویں گے، پوری زندگی میں دین لاویں گے. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پر پہلی مشق یہ کریں کہ ہم نماز کے ظاہر کو درست کریں. اقیم، نماز قائم کرو. جو نماز جلدی پڑھے گا اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں کہ جو نماز بگاڑے گا اپنے سارے دین کو بگاڑے گا. اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز کو درست کیا جائے. کہ جو نماز کو جلدی پڑھے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد نماز پڑھتے ہوئے جو نماز جلدی پڑھ رہا تھا. نماز جلدی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کو وہ جلدی پڑھے گا جس نے اپنے تمام مسائل کا حل تو اسباب سے جوڑا ہوا ہے اور نماز اس کی عادت میں ہے، یقین میں نہیں ہے. کہ مسائل کا حل تو باہر سے ہے، میں ملازم ہوں، میں تاجر ہوں، میں زمیندار ہوں، امام صاحب جلدی نماز پڑھاویں کیونکہ میں تاجر ہوں. جس کی نماز یقین میں نہیں آئے گی کہ نماز اس کی بنے گی نہیں بلکہ بگڑے گی، کیونکہ یقین نماز پر نہیں ہے، یقین اسباب پر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. کہ نماز کہیں کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے مسائل کا حل کا تعلق نہیں ہے. اگر نماز سے مسائل کا حل کا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ نماز بگڑے گی، کیونکہ مسائل تو جڑے ہوئے ہیں اسباب سے اور اسباب باہر تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی آؤ. اس لیے حیرت ان مسلمانوں پر جو غیر مسلم ملازم رکھتے ہیں تاکہ یہ نماز کے لیے نہ جاویں، کہ یہ نماز کے لیے جاویں گے تو میرا کارخانہ اتنی دیر بند ہوگا. کہ افسوس ہے مسلمانوں پر
جو غیر مسلم ملازم تلاش کرتے ہیں. کہیں کے لیے کہ اگر یہ نماز کے لیے گئے مسلمان تو میرے کارخانے اتنی دیر بند ہوگا، لہذا غیر مسلم ملازم رکھو تاکہ میرا کام چلتا رہے. میں تو مالک نماز پڑھوں گا لیکن ملازم غیر مسلم رکھوں گا تاکہ اتنی دیر بھی میری دکان یا میرا کارخانہ چلتا رہے. جی ہاں، مسلمان کی عادت ہے یہ. کیونکہ اگر مسلمان رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پہ جاوے گا اور ہر نماز میں کہ 15 منٹ لے گا جانے کے آنے کے. اس لیے غیر مسلم ملازم چاہیے. جی ہاں، عرب ملکوں میں غیر مسلم ملازم بلاویں تاکہ نہ یہ عمرے کو جاوے نہ یہ حج کو جاوے. جی ہاں، یہ نماز پر یقین نہ ہونے کی وجہ ہے کہ مسلمان کو نمازی ملازم نہیں چاہیے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بھی آپ کے درمیان رہتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے یہ، بلکہ حقیقت ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پر یقین نہیں ہے. تو وہ نماز کو بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہوگا، کہ جو نماز کو بگاڑے گا کہ وہ اپنے سارے دین کو بگاڑ لے گا. نماز کو وہ بگاڑے گا جس کا نماز پر یقین نہیں ہے، کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھے گا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کہ یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ کہ میں 40 سال سے پڑھتا ہوں نماز اس طرح. تو یوں فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم نے اپنی نماز کو درست نہ کیا اور اسی پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. جس دین کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، قیامت میں اس دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ وعید ہے سخت کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہ اٹھایا جاوے. کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کے رازوں کے امین ہیں. آپ کے خاص خاص راز ان کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز جلدی پڑھے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ کی نماز ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اکثریت نمازیوں کی اکثریت کہ وہ رکوع سجدے اس طرح کریں کہ ان کی پیشانی سجدے میں ٹکی نہیں کہ اٹھا لی اور وہ رکوع سے کھڑے ہو ہی نہیں کہ سجدے میں چلے گئے. نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے. کہ جب عمل میں ہے تو بگڑے گی، یقین میں آئے گی تو بنے گی. کہ جب تک یقین میں نہیں آئے گی کہ باہر کی چیزیں اس پر تقاضا کریں گی جلدی آنے کا، تو یہ اس جلدی کی وجہ سے نماز کو بگاڑے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس نماز کو درست کریں کہ یہ جو نماز درست ہوگی وہ برائی سے روکے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نامحرم کو بھی دیکھتے ہیں، کیا کروں؟ نگاہ ہی نہیں ہٹتی کہ اندر وہ قوت نہیں پیدا ہوئی ہے جو اس کو حرام سے روک دے. تو وہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ وہ قوت تو پیدا ہوگی نماز کے بننے سے، کہ نماز کو بناؤ. عقیم کا لفظ آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ جو نماز کو بنائے گا اس کی نماز کو برائی سے روک دے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز کو قائم کر، یعنی تو نماز کو درست کر، کیونکہ درست نماز ہی تجھے منکرات سے روکے گی. بگڑی ہوئی نماز جس نماز کو بگاڑا گیا ہے وہ برے کاموں سے کیسے روک دے گی؟ یقینی بات ہے قرآن کی کہ نماز برائیوں سے روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز بنے. میرے دوستو بزرگوں، روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، رکوع سے اٹھتے سجدے میں چلا جائے، کہ جو شخص رکوع سجدے کے درمیان سیدھا کھڑا نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے.
اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں پہلی مشق یہ کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو سنبھال کر پڑھو، عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ جب سجدہ کرو تو یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے. کیا کیفیت ہوگی سجدے میں سجدہ کرنے والے کی. الساجد یسجد بین قدمے رحمان، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہے. لیکن ہمیں کوئی کچھ خبر نہیں. تعلیم ہو رہی ہے اور اس کا نماز کے وقت کوئی دھیان نہیں ہے. کچھ خبر نہیں کہ نماز میں کہ یہ مومن کی معراج ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معراج کر گئے لیکن ہر ایمان والے کو معراج دے گئے کہ مومن کی معراج ہے اور اس کی معراج ہو گئی، اسے خبر بھی نہیں. جی ہاں، کہ وہ قرب بھی ہے اور تنہائی بھی ہے اور اللہ کے ساتھ سرگوشی بھی ہے، سب کچھ ہو رہا اور اسے کچھ خبر نہیں. کیونکہ میرے بزرگوں دوستوں اب اعمال بھی غفلت سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اعمال عادت بن گئے. عمل کیا بن گئے؟ عادت. حالانکہ ہمیں ہر عمل کو ذکر بنانا ہے اللہ کے دھیان سے. اللہ کے دھیان سے ہر عمل عبادت بنے گا. کہ سب سے پہلے نماز عبادت بنے گی اللہ کے دھیان سے. نماز عبادت بنے گی سب سے پہلے اللہ کے دھیان سے. اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق بھی کرنی ہے کہ نماز کو ذکر بناؤ. نماز کو ذکر بھی کہا گیا ہے قرآن میں کہ نماز کو ذکر بناؤ. فسعوا الی ذکر اللہ، کہ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کہ نماز کو ذکر فرمایا اور نماز کو ایمان بھی فرمایا ہے قرآن میں. کہ نماز کو ایمان بھی فرمایا، نماز کو ذکر بھی فرمایا. یعنی اپنی نماز کو یقین بھی بناؤ اور اپنی نماز کو اللہ کے دھیان سے ذکر بھی بناؤ اور اپنی نماز کو اللہ کے ذکر سے اطاعت پر بھی لاؤ. جو نماز بنے گی نہیں وہ ذکر نہیں بنے گی، کیونکہ ذکر اطاعت کو بھی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. تو اپنی نماز کو اطاعت پر لاؤ. یعنی جس نے نماز کو بگاڑا ہے کہ اس نے بھی نماز کو اطاعت پر، کہ وہ اپنی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا، اور جب بھی نماز کی اطاعت پر نہیں لایا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا. اپنی زندگی کو اطاعت پر نہیں لا سکتا جب بھی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا. اس لیے نماز کو صحیح کرو علم سے، کہ نماز کا علم حاصل کرو کہ کیسے نماز بنے گی، کیسے نماز بگڑے گی، کیا چیزیں نماز کو فاسد کریں گی. اس کا علم حاصل کرو. یہ نہیں رکوع کر لیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، کہ نہیں نماز سیکھو. کہ نماز سیکھو، ورنہ یہ حرکتیں کہ یہ نماز کا ظاہر ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیکھنے سے پتہ چلے گا. جب حلقوں میں بیٹھتے ہیں مذاکروں کے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کتنی کمی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ظاہر کو درست کریں اور پھر اپنی نماز کے اندر اللہ کے دھیان کی مشق کریں. اللہ کے دھیان کی مشق کریں، یہ دوسری مشق ہے. اور تیسری مشق یہ ہے نماز کے اندر کہ ہم نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواویں. یہ 3 مشقیں ہمیں نماز پر کرنی ہے. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں تو، مقام پر ہوں تو، سب کے لیے یہ بات ہے کہ نماز پر 3 مشقیں کرنی ہیں. ایک سب سے پہلی مشق اس کے ظاہر کو درست کرنے کی، کہ اس میں رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ ٹھیک ہو اور اس میں سورہ فاتحہ، قرات اور سورت ٹھیک پڑھی جاوے. اس میں تحیات، اس میں دعائے قنوت کہ اس کو یاد کیا جاوے ٹھیک. یہ ایک پہلی مشق ہے. اور دوسری مشق اس کے اندر اللہ کے دھیان کی ہے. اللہ کے دھیان کی مشق نماز ہی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. اگر سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے عمل میں اللہ کا دھیان پیدا نہ ہوا تو جو اعمال اس کے بعد کے ہیں ان میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو جائے گا؟ سیدھی بات ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں دوسری مشق کرو نماز میں اللہ کے دھیان کی. میں سچی عرض کرتا ہوں کہ جتنا اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے نماز میں، اور جتنا آسان ہے اللہ کو نماز میں یاد کرنا، اتنا کسی عمل میں ممکن نہیں ہے.
اگر کوئی بیت اللہ سے چمٹا ہوا بھی ہو تب بھی وہ نماز سے زیادہ قریب اللہ کے ہو نہیں سکتا. جی ہاں، بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے لیکن نماز نہیں ہے، تو یہ کہ یہ چیز اتنا ہی دور ہے جتنا دور ہندوستان میں رہ کے. جی ہاں، کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف عبادت ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کیا کریں، یعنی بالارادہ بتکلف اپنے دھیان کو ہٹاؤ اور اللہ کی طرف لگاؤ. کہ جو نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنے دھیان کی توفیق جلدی دے دیں گے. ذکر کی حقیقت کھلتی ہے نماز سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر تسبیحات سے، کہ نہیں، تسبیحات میں اللہ کا دھیان بعد میں آئے گا، پہلے نماز میں آئے گا. جی ہاں، سچی کہہ رہا ہوں میں کہ جیسا لمبے لمبی تسبیح پڑھے نا، لمبے لمبے ذکر، 1000 یہ پڑھا، 2000 یہ پڑھا، تو وہ بیچارے وہ لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ان وظائف میں عدد ہی عدد ہیں، دھیان نہیں ہے. بالکل میں صاف صاف عرض کرتا ہوں، اللہ کے دھیان کی مشق کے لیے نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن ہم تو نماز جلدی جلدی پڑھ لیں، اللہ کا دھیان نماز میں آتا ہی نہیں. مولوی اثر رحمۃ اللہ علیہ میوات گئے تو سب بڑے بڑے مشائخ علماء ساتھ، حضرت پوچھا پہ بتاؤ کیا کرنا ہے، سب تھکے ہوئے. حضرت تو صبح نکلے نظام الدین سے اور سارے سفر کرتے اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں. دوپہر کا کھانا بھی چل گیا، یاد ہی نہ رہا. چلتے رہے کام کرتے رہے. رات کو حضرت ساتھی تھکے ہارے ایک جگہ پہنچے. حضرت ہمارے ساتھی سے بتاؤ بھائی کیا کرنا. آپ مشورہ تو ضروری ہے، جہاں پہنچتے ہیں وہاں مشورہ کرتے ہیں. جا کے پوچھے بھائی کیا کرنا ہے، کہ حضرت سب کی رائے یہ ہوئی، سارے ماشاءاللہ مشائخ اکابر، کہ جی حضرت جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. بھائی آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، سب کی یہی رائے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں. مولوی اثر رحمۃ اللہ علیہ سب کی سن کر ایک بھر کے فرمانے لگے کہ ہے ایسا کرو جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. میں سچی عرض کرتا ہوں، نماز بوجھ بنی ہوئی ہے، بوجھ، کیونکہ جس میں خشیہ نہ ہوگا نماز اس پر بوجھ ہوگی. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اس کا خشیہ، یعنی اخلاص نہیں اترا ہوا ہوگا کہ نماز ان پر بوجھ ہو جائے گی، یہ ان کے دلوں میں خشیہ نہ ہونے کی علامت ہے. ورنہ محبوب ترین چیز نماز ہوگی. اب تو نوافل کوئی کسی کو غافل نہ رہنے دو، کسی کو غافل نہ رہنے دو، سب کو متوجہ کرو. ہاں اس کو، ہاں دیکھو ایک آدمی مجمع میں غافل ہوگا نا، سارے مجمع پر اس کا اثر پڑے گا. میں تو جی چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک سے براہ راست بات کروں. بیان تقریر سے مجھے بہت الجھن ہے. میں تو آپ حضرات کی جاتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. ورنہ میں سچی کہتا ہوں یہ سب میلے میلے ہیں، کچھ نہیں ہے. میں تو جب ایک آدمی کو میں دیکھتا ہوں میری طرف نہیں دیکھ رہا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں ہے. شیطان ذکر کی مجلس میں پوری غفلت کے لانے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی میری طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں ہے. میں تو آپ میں سے ہر فرد سے براہ راست بات کر رہا، میں آپ میں سے ایک سے بھی غافل نہیں ہوں انشاءاللہ. اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ہم سے غافل نہ ہو.
پھر تو انشاءاللہ آپ حضرات فائدے محسوس کریں گے، ورنہ تو میلہ ہے، میلے میں لوگ آتے چلے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، اپنی نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کرو بالارادہ، اور تیسری مشق یہ کرو نماز پر کہ نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ، نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی یہی ہے کہ مسائل کا حل تو اللہ نے اسباب میں رکھا ہے اور نماز سے ہوگا۔ جب ہم نے قدرت کو اسباب کے ساتھ باندھ لیا تو اب تو مطلب یہ ہے کہ اب نماز پر یقین نہیں رہا۔ بس سمجھتے تھے سال سال بھر مشق کرنی پڑے گی اپنی حاجتوں سے، اپنی نمازوں سے حاجتوں کو پورا کروانے کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ۔ صحابہ کرام کو زندگی میں ایک ہی حاجت کے پورا ہونے سے پہلے ایک دفعہ نماز نہیں ملے گی، بلکہ بار بار نماز ملے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے ہم تو نماز پڑھ کر پھر چلے جاتے ہیں اسباب کی طرف، وہ نماز پڑھ کر سب کی طرف نہیں آئے، بلکہ نماز پڑھ کر پھر نماز کی طرف، پھر آگے دیکھا کہ کام نہیں ہوا پھر نماز کی طرف، پھر آگے دیکھا کام نہیں ہوا پھر نماز کی طرف، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ تو اسباب مہیا فرما دی اس حاجت کے لیے، یا بغیر اسباب کے حاجت پوری فرما دی، دونوں باتیں ہوئی، اور ہمارا یقین ایک پر بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری محنت سے یہ اسباب آئیں گے اور ان اسباب پر محنت کرنے ہی سے ان اسباب سے نتائج نکلیں گے۔ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے بعد کے لیے اٹھا کے رکھا کرو، اور حاجت آئی فوراً نماز، یعنی میرے بزرگوں دوستوں عادت بنا لو کہ جب بھی کوئی حاجت آئے گی ہم نماز کو مقدم کریں گے عمل پر، نماز کو مقدم کریں گے سبب پر۔ اللہ رب العزت اسی انتظار میں ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی حاجت کے لیے میرے حکم کو مقدم کر دے تو میں یعنی قدرت کو ساتھ کر دوں، لیکن جب بندہ عمل پر سب کو مقدم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان تیرے اسباب جانے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی وعدہ اسباب کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو اتنی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی حاجتوں کے لیے اسباب بنائے ہیں، یہ تو میں کیا بتاؤں، جن لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بندوں کے اندر حاجتیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ یہ میری طرف آئیں، اور اسباب اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ان کے میری طرف آنے میں ان کا امتحان ہو، ورنہ اگر اسباب نہ ہوتے تو سب اپنی حاجتوں میں اللہ کی طرف جاتے نا، کہ بھائی اگر اسباب نہ ہوتے تو ہر شخص اپنی حاجت میں اللہ کی طرف جاتا نا۔ اللہ نے تو اسباب اس لیے بنائے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ پہلا قدم کدھر اٹھاتا ہے، سبب کی طرف یا حکم کی طرف، اس لیے اسباب بنائے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حاجتیں پیدا کی ہیں، ان حاجتوں کی وجہ سے اسباب پیدا کیے ہیں، حالانکہ نہ حاجتیں حاجتوں کے لیے پیدا کی ہیں نہ اسباب حاجتوں کے لیے پیدا کیے، بلکہ حاجتیں پیدا کی ہیں اپنی ذات کی طرف رجوع بڑھانے کے لیے۔ میں آپ حضرات سے جو کچھ عرض کر رہا ہوں نا، آپ حضرات اسے یاد رکھیں گے ان باتوں کو، ورنہ میں سچی کہتا ہوں ہم ایک بات کہتے رہیں گے اور ہمارا مجمع اس رخ کی بات نہیں کہے گا تو پھر وہ باتیں یعنی گزر جائیں گی۔ اور میں کیوں نہیں کہتا مجمع ان باتوں کو؟ اس لیے نہیں کہتا مجمع ان باتوں کو کہ یہ باتیں ماحول کے رواج کے خلاف ہیں۔ ہر نبی کی دعوت اس کے ماحول اور اس کے زمانے